سلام بھیجو. تو جو اللہ عبادت کر رہا ہے بتا رہا ہے، اللہ درود بھیج رہا ہے، درود بھیج رہا ہے، رحمت بھیج رہا ہے، فرشتے بھیج رہے ہیں، تو وہ یقینی قبولیت ہے. اس لیے ہر دعا سے پہلے درود شریف ہم مست کر لیں گے. بندہ آیا نبی پاک کے پاس کہ ہمیں ایسا ہے راتوں رات امیر ہو جائے، راتوں رات دعائیں قبول ہو جائیں. یہ میرے ساتھ بھی راتوں رات والا معاملہ ہو گیا ان کا سن کے. جو میرے سارے اٹکے ہوئے پلان تھے نا، وہ ان کی وجہ سے پورے ہو گئے. تو اللہ نے ان کو ٹیگ دینا تھا. تو بندہ آیا نبی پاک کے پاس، کوئی طریقہ بتائیں گے کہ دعا قبول ہو جائے؟ کیا کیسے مانگتے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول درود شریف پڑھتا ہوں، دعا مانگتا ہوں پھر درود شریف پڑھتا ہوں. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کرتے ہو، درود شریف کی مقدار بڑھاتا. پھر آیا اور درود شریف، پھر آیا. فرمایا دعا سے قبل بھی درود شریف، دعا کے بعد بھی درود شریف، اور بہتر ہے کہ دعا کی جگہ بھی درود شریف. درود شریف ایسے گناہوں کو مٹاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو راکھ کر. درود شریف درجات کو بڑھاتا ہے، نیکیوں کو بڑھاتا ہے. جاتے ہوئے درود شریف دعاؤں کی قبولی ہو. میں بھی مانگتی ہوں اللہ آپ کو راتوں رات عالم دین بنائے. میری استاد نے مجھے بتایا کہ زاہدہ ملک، میں نے تجھے تہجد میں رب سے مانگا ہے. میں اپنی استاد کی دعا ہوں. انہوں نے تہجد میں مجھے مانگا اللہ سے، اللہ نے دے دیا. مجھے اس بات کا یقین ہے اور فخر ہے. اللہ کی قسم میں نے اتنے اپنے بچوں کو اللہ کی راہ میں وقف کیا، اور وہ وقف ہوئے اور وہ خوشی سے ہوئے. میں نے دل کی خوشی سے کیا. اللہ کی قسم اللہ نے انہیں قبول کر لیا. مجھے پتہ چل گیا، دل کی گواہی ہے. حالانکہ یہ غیب کا علم ہے، ہمارے پاس غیب کا علم نہیں ہے، ہمارا گمان ہے. ہم لوگ قرآن کلاس لے رہے تھے جامع مسجد کے احتشام میں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں سورۃ ابراہیم میں یہ بات بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام بھیجا. واہ سبحان اللہ، ابراہیم تو نے کون کون سے اعمال کر دی، تو کیا شاندار ہستی ہے. تیرا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا اور تجھے سلامتی بھیجی. ہم تیرے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے، پر ہم چاہتے ہیں کاش کہ اللہ ہم پہ بھی سلامتی بھیجے. کیا وہ بھیجے گا؟ کیا ہم اس قابل ہیں؟ تو پہلی صف میں بیٹھی ہوئی خاتون نے کہا بھیجے گا، کیوں نہیں بھیجے گا، ضرور بھیجے گا. اس یقین اور مان سے کہا. میں نے کہا مجھے پہلے بے یقینی کی کیفیت تھی، ان کی وجہ سے میرا یقین بڑھ گیا. بھیجے گا، سلام بھیجے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. درود شریف کے بعد دعا مانگتے ہیں. جی اب اپنے دعاؤں والے کانچ کھولیے. یہ ہمارا سبق ہے آج کا. جی جو آپ کا اسٹیٹس لگا ہوا ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں. اصل میں جیسے ماشاءاللہ ایسے کرنیں پھوٹ رہی ہیں نا. اب ہم کہتے ہیں ہم نے وقف کیا ہے، تو وقف کیا ہوا تو پھر ہر جگہ جہاں مجھے کوئی کہتا ہے موبائل پہ، انٹرنیٹ پہ، ریڈیو پہ، ٹی وی پہ، اخبار پہ، ہم جا کر اللہ 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 کرتے ہیں. ان کے ادارے میں بھی ہمارے درس ہوئے الحمدللہ لاہور میں. پھر انہی میں سے کسی نے کہا کہ آن لائن کانفرنس کرواتے ہیں یہ ہر مہینے. وہاں پہ کئی 100 لوگ وہ سنتے ہیں. یہ وہ ہے آن لائن کانفرنس. آن لائن. موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے، اللہ نے کہا جاؤ تم، وہ ذرا زیادہ متکبر ہو گیا، یہ لے لیں آپ، وہ زیادہ متکبر اور سرکش ہو گیا ہے، جاؤ اسے میرے بارے میں بتا کر آؤ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ جی آپ کا حکم سر آنکھوں میں. فرعون میرا محسن ہے، میں اسی کے گھر میں پلا بڑا ہوں، مجھے حیا ہے، میری زبان اٹکے گی، اکھلائے گی، میں شرمندہ ہو جاؤں گا، کیونکہ وہ نا خدا خود کو خدا کہلواتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو آپ ہے. تو وہ ظالم اور متکبر بھی بہت ہے، مجھے جان سے ہی مار دیا. فرمایا قال کہو رب اشرح لی صدری، ربی اے میرے رب، شرح کھول دے، شین راہا شرح صدر کا لفظ میں استعمال کرتی ہوں، شرح کر دے، لی
میرے لیے صدری میرے سینے کو، اے اللہ میرے سینے کو میرے لیے کھول دے، کشادہ کر دے۔ ان کی زبان میں ہے لکنت تھی تھوڑی سی۔ ہاں میں تھوڑا سا یہ بتا دیتی ہوں، اس بارے میں روایات ہیں، میں نے ابھی آپ بات تو کی ہے لیکن وہ آپ کو پہنچی نہیں ہے ابھی تک وہ بات یہ ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ فرعون کو شک تو ہو گیا کہ میں جو بچے جس کی وجہ سے مروا رہا تھا وہی بچہ میرے گھر میں پل رہا ہے، اس نے اس کا امتحان لیا اور درہم و دینار بھی رکھے اور کوئلے سلگتے ہوئے رکھے، تو بچہ تھا انہوں نے کوئلے اٹھا کے منہ میں ڈال دیے، کامن سینس کی بات ہے، جب سلگتا ہوا کوئلہ اٹھائیں گے انگار تو یقیناً وہ ہاتھ کو جلائے گا اور ہم سے چھوٹ جائے گا، نہ کہ وہ میں پکڑتے پکڑتے منہ میں لاؤں گی اور پھر منہ بھی جلے گا، بہت بڑی دلی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لکنت کی بات نہیں کی، اس لکنت کی بات کی ہے جو آج ہر مسلمان کو ہے، نہ حق وہ سمجھتا ہے، سمجھ جائے تو بیان ہی نہیں کرتا۔ ہماری زبانیں آج کینچی کی طرح چلتی ہیں لیکن قرآن اور حدیث پہ گم ہو جاتی ہیں کہ جی سبق تو یاد ہے پر سنایا نہیں جاتا ہے، تو ایک دن میں تو نہیں ہوتا نا، یہ بہت سارے دن اور رات گزریں گے تو سراپا سبق ہی بن جائیں گے۔ آپ میں نے کہاں لکھے ہوئے پہلے دن جب میں نے درس دینا ٹائم بھی مجھے بتائیے گا، اور ایک بندہ صرف دروازے پہ ڈیوٹی دیا کرے۔ 12:10 پہلے دن جب میں نے درس دیا تو میں نے اپنی اپنی پوچھ لیا اور بہن میں سب نے مجھے منع کیا، بہنوں نے کہا کہ ہمیں اپنی امیوں سے شرم آئی، وہ تو تمہارا مذاق اڑائے گی، میں نے کہا سو بٹ آپ کو شرم آئے گی مجھے تو نہیں آئے گی، یا ہو کہ ہمیں شرم نہیں آ رہی، کوئی پردہ ہو کے نہیں آ رہی، ویسے کیوں آ رہی؟ تو مجھے میری میاں نے کہا کہ تم جا کے درس دینا، تم کہنا یہ پھول اللہ نے بنائے، یہ پتیاں اللہ نے بنائی، یہ ایسے ایسے، ایک بار یہ ہاتھ کرنا ایک بار یہ ہاتھ کرنا اور چیخ چیخ کے بولنا، جس نے نہیں سننا وہ بھی سنے گا۔ میں نے 2 نفل پڑھے جو مجھے آتا تھا، میں نے رب اشرح لی سے جب شروع کیا تو وہ ایک دوسرے کو کونیاں مارنے لگے نا میرے بہن بھائی بھائی کہ جیسے ہمیں شرم آ رہی ہے، برا لگ رہا ہے، بسم اللہ میں یہ نہیں پڑھتی، مجھے سادہ ہی بانی اچھا لگتا ہے وہ میں نہیں۔ چند منٹ کی دیر تھی، وہ سب ڈھیر ہو گئے اللہ کے سامنے، اپنا آپ بھول گیا ان کو، مجھے کوئی شرم نہیں آئی، میں کوئی ان کی کونیوں کو نہیں دیکھا، ایسے ایسے نصیب جیسے روک نہیں رہا بندہ، شادی شدہ میرے بہن میرے سامنے یوں ریئیکٹ کر رہے تھے۔ پہلا درس میں نے بہن میں نے دیا تھا، یہ دعا آپ لکھ لیں، آپ کوئی کام کو آج تک جتنا کام ہوا ہے نا، اب آج کے بعد آپ کے کام کو ہوائی جہاز لگ جائیں گے، پر لگ کے اٹھ جائے گا آپ کا کام، اور میرے کام کو بھی آپ کی وجہ سے۔ بے شک، اور یہ میں پڑھتی رہتی تھی بار بار، مطلب میرے جب ہماری آج چھوٹی سی تھی تو میری آنکھ میرے ابو یہ دعائیں پڑھا کرتے تھے، مجھے بڑی خوبصورت آواز، بہت خوبصورت آواز، وہ میرے جسم میں رچی بسی ہوئی ہیں، اور ہم بھی پڑھتے رہتے ہیں، اب بلکہ میرے سے کم ہو گئی، مگر میں ہر وقت کام کرتے ہوئے سبحان اللہ والحمد، بڑی اچھی آواز میں استغفر اللہ ربی اور یہ سب دعائیں الحمدللہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھتے رہتے ہیں، اور یہ معجزات میں کہتی ہوں میری پڑھتی رہتی ہوں، سعودی عرب پہنچ گئی، ہم 15 دن کے لیے گئے تھے عمرہ کرنے، 4.5 مہینے میں آئے، اور وہاں آپ یقین کیجیے میری امی کی کزن ہے، وہ مجھے اپنے گھر لے گئی، اور وہاں پر میں نے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس جگہ لے کے گئی، جہاں وحی نازل ہوئی وہاں گئے، ہر موسٹ امپورٹنٹ جو اہم جگہ تھی نا ہر جگہ ہم نے دیکھی، مزدلفہ کے میدان میں ہم نے پوری راتیں وہاں گزاری، نفل پڑھے، اور عرفات کا میدان جو میں نے دیکھا اس کی خوبصورتی میں بیان کر ہی نہیں سکتی، جہاں شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، ابھی میں نے حج نہیں کیا اور ہم نے وہاں ٹائم گزارا ہے، اور ایسا آپ سب کو ہم سے بہت اچھا وقت گزارا، میں کہتی ہوں دعاؤں میں سمجھ تھا، کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیا آپ کی انہیں بات سے اور آپ کی پرسنالٹی سے اور آپ کی جاب سے ریلیٹڈ جب لاہور میں ابتسام الہی ظہیر صاحب کی طرف ہمارا تھا جی، اسی وقت میرا 3-4 دنوں پہ ٹیسٹ، اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ میں تو وہاں مسافر ہوں اور میرے پاس کوئی گاڑی رکشہ وسائل کی بھی ایک خاتون تھی اور ان کی پرسنالٹی کمال کی پرسنالٹی تھی، آپ کی طرح ہی ملتی شکل ملتی جلتی تھی ان سے، شمیم بٹ ان کا نام، ان کے گھر ہم جتنے دن رہے انہی کے گھر رہے، میں زیادہ دن نہیں رہتی، 24 گھنٹے میں نے کام کور کرنے ہوتے ہیں، ایک رات ہم رہے اندر، تو وہاں جہاں 10 دن جانا تھا انہوں نے ہمیں بھجوانا تھا اپنے ڈرائیور کے ذریعے، جو انہوں نے ہمیں اپنی کہانی سنی، انہوں نے کہا کہ CSS کا امتحان پاس کر کے آفیسر لگ گئی پاکستان میں، گورنمنٹ کی طرف سے
اسی پوسٹ پہ مجھے سعودیہ بھیج دیا. ماشاءاللہ. یہاں جو تنخواہ روپوں میں تھی وہاں ریالوں میں ہو گئی. جب میں نے جاب کی تو میرے میاں کی پہلے ہی آفیسر کی وہاں جاب تھی. اب میں ظاہر حرمین میں آنا جانا تو ہوتا ہی, اور ایک بندہ اس لیول پر ہو تو اس کا کوئی انداز ہی